अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपको दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क सफ़र करना हो तो सबसे पहली कौन सी चीज़ आप अपने बैग में रखेंगे? यकीनन वो आपका पासपोर्ट होगा, क्योंकि आज इंटरनेशनल ट्रैवल का तसव्वुर भी इसके बगैर मुमकिन नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस छोटी सी किताब की कहानी कहाँ से शुरू हुई? ये इतना ज़रूरी क्यों है? अच्छे मुल्क का पासपोर्ट लेने के लिए हर साल लाखों अफराद मौत की वादी में उतर जाने पर भी तैयार हो जाते हैं। दुनिया का पहला पासपोर्ट कब वजूद में आया? क्या हज़ारों साल पहले भी लोग सरहद पार करते वक्त पासपोर्ट दिखाते थे, या फिर उस ज़माने में सफ़र का मुख्तलिफ निज़ाम था? ज़रा अपने जहन में तकरीबन 2500 साल पहले की दुनिया का तसव्वुर कीजिए। ना कोई हवाई जहाज़ थे, ना एयरपोर्ट्स, ना इमिग्रेशन काउंटर, ना वीज़े, ना कंप्यूटर और ना ही जेब में पासपोर्ट रखने का कोई तसव्वुर। अगर कोई अजनबी शख्स किसी इलाके में दाखिल होता तो सबसे पहले से यही सवाल किया जाता कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और किसकी इजाज़त से इस सल्तनत में दाखिल हो रहे हो। आज अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पासपोर्ट मांगता है तो ये एक मामूली सी बात है, लेकिन उस दौर में शनाख्त साबित करना कहीं ज़्यादा मुश्किल था। अगर कोई ताजर, सफ़ीर या सरकारी एहलकार किसी दूसरी सल्तनत में जाना चाहता है तो इसे अपने साथ ऐसा तहरीरी सबूत लेकर जाना पड़ता था जिससे ये साबित हो सके कि वो वाकई ही एक जायज़ मकसद के लिए सफ़र कर रहा है। यही तसव्वुर बाद में रफ्ता रफ्ता इस चीज़ की बुनियाद बना जिसे हम आज पासपोर्ट के नाम से जानते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम वक्त का पहिया हज़ारों साल पीछे घुमाएंगे। हम जानेंगे कि दुनिया के कदीम तरीन सफरी इजाज़त नामों की कहानी क्या थी, लफ्ज़ पासपोर्ट कहाँ से आया, जदीद पासपोर्ट कब वजूद में आया, पहली जंग अजीम ने दुनिया के सफरी निज़ाम को कैसे बदल दिया, आखिर वो कौन सा सफर था जिसने आज के बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट की बुनियाद रखी। यकीन मानिए, इस वीडियो के अख्ताम पर जब भी आप अपना पासपोर्ट हाथ में लेंगे तो शायद इसे सिर्फ एक सफरी दस्तावेज नहीं बल्कि हज़ारों साल तारीख का एक जिंदा हिस्सा समझेंगे। इसलिए आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि बैरून मुल्क सफ़र, वीज़ों, इमिग्रेशन और एयर ट्रैवल से मुताल्लिक ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। पासपोर्ट के इब्तदाई कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए हम वक्त का पहिया तकरीबन 2500 साल पीछे ले जाएंगे। एक अजीम सल्तनत में जहां एक बादशाह ने अपने काबिल एतमाद एहलकार को एक ऐसा तहरीरी इजाज़तनामा दिया जिसका जिक्र आज भी कदीम तरीन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की मिसालों में किया जाता है। 5वीं सदी कबल मसीह में जब दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक पर्शियन किंगडम मौजूदा ईरान से लेकर मिस्र, तुर्किया, इराक, पाकिस्तान के बाज़ हिस्सों और वस्ती एशिया तक फैली हुई थी, इस वसी सल्तनत पर बादशाह आर्टज़र्कसिस अव्वल की हुकूमत थी। इतनी बड़ी सल्तनत में एक शहर से दूसरे शहर या एक सूबे से दूसरे सूबे तक सफ़र करना भी आसान नहीं था, क्योंकि हर इलाके में शाही हुक्काम, फौजी चौकियाँ और मकामी गवर्नर मौजूद होते थे। किसी अजनबी शख्स को बगैर इजाज़त के आगे बढ़ने देना सिक्योरिटी के लिए ख़तरा समझा जा सकता था। इसीलिए सरकारी एहलकारों, सफ़ीरों और मखसूस मिशन पर जाने वाले अफराद को अक्सर बादशाह या आला हुक्काम की तरफ से तहरीरी इजाज़तनामे दिए जाते थे। इसी दौर में हमें एक ऐसा तारीखी वाक़या मिलता है जिसे बहुत से रिसर्चर्स मॉडर्न पासपोर्ट की इब्तदाई तारीख की अहम मिसालों में शुमार करते हैं। इसका जिक्र किताब नहमिया में मिलता है। नहमिया फ़ारसी बादशाह आर्टज़र्कसिस के अव्वल दरबार में एक अहम ओहदे पर फाइज थे। जब उन्होंने यरूशलेम जाकर शहर की फसीलों की दोबारा तामीर की ख्वाहिश जाहिर की तो बादशाह ने न सिर्फ इन्हें सफ़र की इजाज़त दी बल्कि उनके हाथ ऐसे तहरीरी खतूत भी दिए जो रास्ते में मुख्तलिफ सूबों के गवर्नरों के नाम थे। इन खतूत में यह हिदायत की गई थी कि नहीमिया को बाहिफाजत गुजरने दिया जाए, उनके सफ़र में रुकावट ना डाली जाए और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उनकी मदद भी की जाए। नहीमिया को दिया गया इजाज़तनामा दुनिया के कदीम तरीन मालूम सफरी इजाज़तनामों में से एक समझा जाता है, क्योंकि इसका वाज़े तारीखी हवाला आज भी मौजूद है। इसलिए अगरचा इसकी शक्ल आज के पासपोर्ट जैसी नहीं थी, लेकिन इसका बुनियादी मकसद वही था जो आज के पासपोर्ट का होता है। वक्त के साथ सल्तनतें बदलती रहीं, तजारती रास्ते वसी होते गए और मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान लोगों की आमदोरफ्त बढ़ने लगी। अब सिर्फ एक बादशाह का खत काफ़ी ना रहा, दुनिया को एक ऐसे मुनज़्ज़म निज़ाम की ज़रूरत थी जिसे मुख्तलिफ ममालिक और सल्तनतें भी तस्लीम करें। यही वो मरहला था जहाँ से जदीद पासपोर्ट की कहानी एक नए दौर में दाखिल होती है
اور اب ہم مڈل ایجز کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں پہلی بار محفوظ گزرنے کے باقاعدہ سرکاری خطوط زیادہ منظم شکل اختیار کرنے لگے۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے لے کر 15ویں صدی تک یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے مختلف حصوں میں کئی طاقتور سلطنتیں اور بادشاہتیں قائم ہوئیں۔ اس زمانے میں تجارت بھی بڑھ رہی تھی، سفیر ایک دربار سے دوسرے دربار جا رہے تھے، مذہبی سفر عام ہو رہے تھے اور سمندری راستوں کے ذریعے دور دراز علاقوں تک لوگوں کی آمد و رفت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک مسئلہ ابھی بھی برقرار تھا، اگر کوئی شخص ایک ریاست سے دوسری ریاست میں جاتا تو وہاں کے حکام کو کیسے یقین آتا کہ یہ شخص جاسوس نہیں، مجرم نہیں، بلکہ ایک جائز مسافر ہے۔ اسی ضرورت نے ایک نئے تصور کو جنم دیا، جسے اس زمانے میں لیٹر آف سیلف کنڈکٹ کہا جاتا تھا۔ یہ خطوط بادشاہ، شہزادے یا کسی با اختیار حکمران کی طرف سے جاری کیے جاتے تھے۔ ان میں دوسرے علاقوں کے حکام سے درخواست یا حکم ہوتا تھا کہ اس شخص کو بحفاظت گزرنے دیا جائے، اسے غیر ضروری طور پر نہ روکا جائے اور جہاں ممکن ہو اس کی مدد بھی کی جائے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ مقصد آج کے پاسپورٹ سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے، یعنی کسی شخص کی شناخت اور اس کے جائز سفر کی سرکاری تصدیق۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لفظ پاسپورٹ بھی تقریباً اسی دور میں سامنے آنا شروع ہوا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس کی جڑیں فرانسیسی زبان کے لفظ پاسپورتے میں ملتی ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب تھا بندرگاہ یا شہر کے دروازے سے گزرنے کی اجازت۔ اس زمانے میں بہت سے بڑے شہر فصیلوں سے گھرے ہوئے تھے اور ان میں داخل ہونے یا بندرگاہ استعمال کرنے کے لیے سرکاری اجازت درکار ہوتی تھی۔ اگرچہ ماہرین لسانیات اس لفظ کی اصل کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ یہی لفظ مختلف یورپی زبانوں میں رائج ہوا اور آخر کار جدید انگریزی کا لفظ پاسپورٹ بن گیا۔ لیکن ایک اور دلچسپ حقیقت شاید آپ کو حیران کر دے، اس زمانے میں بھی ہر شخص کے لیے پاسپورٹ یا محفوظ گزرنے کا خط لازمی نہیں تھا۔ کئی ادوار میں، خاص طور پر یورپ کے بعض حصوں میں، لوگ نسبتاً آزادانہ طور پر سفر کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز تک بھی دنیا کے کئی ممالک میں بین الاقوامی سفر کے لیے پاسپورٹ ہر صورت لازمی نہیں تھا۔ لیکن پھر تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے صرف سرحدوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے سفری نظام کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا اور حکومتوں کو پہلی بار یہ احساس دلایا کہ یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ کون شخص ملک میں داخل ہو رہا ہے، کون باہر جا رہا ہے اور کس کی شناخت کیا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جدید پاسپورٹ کی بنیاد حقیقتاً مضبوط ہونا شروع ہوئی۔ جی ہاں ناظرین، اب ہم پہنچ چکے ہیں 20ویں صدی کے آغاز میں، اور یہی وہ دور ہے جہاں سے جدید پاسپورٹ کی حقیقی کہانی شروع ہوتی ہے۔ سن 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی اور چند ہی مہینوں میں دنیا کا نقشہ بدلنے لگا۔ جنگ کے دوران حکومتوں کے سامنے سب سے بڑا سوال سیکیورٹی کا تھا۔ انہیں یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ کہیں دشمن کے جاسوس یا تخریب کار تو سرحد پار نہیں کر رہے، اور آیا سفر کرنے والا شخص واقعی وہی ہے جو وہ خود کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب مختلف ممالک نے سرحدی نگرانی سخت کر دی اور پاسپورٹ سمیت دیگر سفری دستاویزات کو پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت مل گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ سخت پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حکومتوں نے محسوس کیا کہ مسافروں کی شناخت کی تصدیق، سرحدی سیکیورٹی اور بین الاقوامی سفر کو منظم رکھنے کے لیے ایک باقاعدہ اور معیاری نظام ضروری ہے۔ یہی سوچ آگے چل کر ایک تاریخی فیصلے کا سبب بنی۔ سن 1920 میں عالمی تنظیم لیگ آف نیشنز نے پیرس میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی جسے پاسپورٹ اینڈ کسٹم فارمیلٹیز کانفرنس کہا جاتا ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد مختلف ممالک کے پاسپورٹ کو ایک حد تک یکساں بنانا تھا۔ یہی وہ موقع تھا جب جدید پاسپورٹ کے لیے بنیادی رہنما اصول مرتب کیے گئے۔ اس کانفرنس کے بعد دنیا کے بہت سے ممالک نے ایسے پاسپورٹ جاری کرنا شروع کیے جن میں مسافر کا نام، قومیت، تصویر، جسمانی شناخت اور دیگر بنیادی معلومات ایک معیاری انداز میں درج کی جانے لگی۔
اگرچہ آج کی پاسپورٹس اس وقت کے پاسپورٹ سے کہیں زیادہ جدید ہیں، لیکن ماہر تاریخ اور ہوا بازی اس بات پر متفق ہیں کہ ماڈرن انٹرنیشنل پاسپورٹ نظام کی بنیاد اسی دور میں پڑی تھی۔ لیکن انسانی ترقی کا سفر یہاں نہیں رکا۔ اگلی چند دہائیوں میں ہوائی سفر جلدی سے عام ہونے لگا، مسافروں کی تعداد لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں تک پہنچ گئی، اور پھر ایک ایسا دور آیا جب صرف کاغذ پر لکھی معلومات کافی نہیں رہی۔ دنیا کو ایسے پاسپورٹ کی ضرورت تھی جسے مشینیں بھی پڑھ سکیں، جس میں جعل سازی تقریباً ناممکن ہو اور جس کی مدد سے امیگریشن کا عمل پہلے سے کہیں زیادہ تیز اور محفوظ بنایا جا سکے۔ اسی ضرورت نے جدید ٹیکنالوجی کو پاسپورٹ کے نظام کا حصہ بنا دیا۔ سب سے پہلے مشین ریڈیبل پاسپورٹس متعارف کرائے گئے، جن کے نچلے حصے میں موجود مخصوص کوڈ کو کمپیوٹر چند سیکنڈ میں پڑھ سکتا ہے۔ بعد میں انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے دنیا بھر میں پاسپورٹس کے لیے ایک جیسے سٹینڈرڈز بنائے تاکہ مختلف ممالک کے امیگریشن نظام ایک دوسرے کے پاسپورٹس کو آسانی سے پڑھ اور تصدیق کر سکیں۔ پھر اگلا بڑا قدم تھا بائیو میٹرک یا ای پاسپورٹ۔ اگر آپ نے کبھی کسی پاسپورٹ کے پہلے صفحے پر ایک چھوٹا سا سنہری نشان دیکھا ہو تو وہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک الیکٹرانک چپ موجود ہے۔ اس چپ میں پاسپورٹ پر لکھی گئی بنیادی معلومات کے ساتھ حامل پاسپورٹ کی ڈیجیٹل تصویر اور بعض ممالک میں دیگر بائیو میٹرک معلومات بھی محفوظ کی جاتی ہے۔ جب آپ کسی جدید ایئرپورٹ پر ای گیٹ یا خود کار امیگریشن گیٹ استعمال کرتے ہیں تو سسٹم آپ کے پاسپورٹ کی چپ سے معلومات حاصل کرتا ہے۔ پھر کیمرہ آپ کے چہرے کا جائزہ لے کر یہ تصدیق کرتا ہے کہ پاسپورٹ واقعی اسی شخص کا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مستقبل کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ دنیا کے کئی ایئرپورٹس اب ایسے نظاموں پر کام کر رہے ہیں جہاں ایک ہی بائیو میٹرک شناخت کے ذریعے چیک ان، سامان جمع کروانے، سیکیورٹی، امیگریشن اور بورڈنگ جیسے مختلف مراحل مکمل کیے جا سکیں۔ سنگاپور جیسے بعض ممالک نے تو اپنے شہریوں کے لیے چہرے کی شناخت پر مبنی پاسپورٹ فری امیگریشن بھی متعارف کرا دی ہے، جہاں کئی مراحل پر بار بار پاسپورٹ دکھانے کی ضرورت کم ہوتی جا رہی ہے۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یہ جاننے میں مدد ملی ہوگی کہ پاسپورٹ کی ابتدا کیسے ہوئی، دنیا کے قدیم ترین سفری اجازت نامے کون سے تھے، جدید پاسپورٹ کب وجود میں آیا اور آج یہ ٹیکنالوجی کس مقام تک پہنچ چکی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو کس ملک کا پاسپورٹ پسند ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہوائی جہاز کا سفر کرنے والے ہیں تو ایئرپورٹ اور جہاز میں بیٹھنے سے لے کر دوسرے ملک کے ایئرپورٹ سے باہر نکلنے تک کے تمام مرحلوں کی تفصیل جاننے کے لیے یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ یوکے جاتے وقت آپ کو کن غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔